السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا نام احمد شکیل ہے اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باطل قوتوں نے جو سازشوں کا جال پھیلایا ہوا ہے ہمارے ملک میں، تو ہم ان کا کیسے مقابلہ کر کے اپنے نظریے کی بقا کو برقرار رکھ سکتے ہیں؟ بڑا پریکٹیکل سوال ہے اور اس میں ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک ہے پاکستان کا بننا، قیام پاکستان. اب مسئلہ ہے بقائے پاکستان کا، تو اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مثلا آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، جو بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں کہ کبھی بھی ان کے بچے ملک سے غداری نہ کریں. ہمارے ہاں جب باپ جو ہے وہ اپنی جاب پر نہیں جاتا، گورنمنٹ کی اگر اس کی جاب ہے 8 بجے اس نے پہنچنا ہے، وہ 10 بجے جاتا ہے، تو اس کا رزق کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اور انشاءاللہ اس موضوع پر رزق کے جو حلال ذرائع اور حرام ذرائع ہیں ان پر ایک باقاعدہ ہم نشست کریں گے سوال جواب کی. تو حرام کے پھر اثرات سامنے نظر آتے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو اگر اس کا والد ہے وہ ظلم کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، تو اس کے بیٹے کا جھاکا بھی دور ہو جائے گا، وہ بھی ظلم کرے گا. ایک والد ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے بیٹے کو، بیٹا جاؤ باہر انکل آئے ہیں انہیں کہو ابو گھر میں نہیں ہے، تو تربیت تو ہو رہی ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی حضرت میرا بیٹا ہے، ادھم مچا رکھا ہے، ہر محلے گلی والا آدمی اس سے تنگ ہے، کوئی وظیفہ دے. آپ نے اسے دیکھا اور فرمایا بی بی تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں کرتی ورتی تو کچھ نہیں، ہاں میرے ساتھ کوئی منہ لگے نا تو میں ایک سنائے وہ تو میں اسے 1000 سناتی ہوں. تو آپ مسکرائے اور فرمایا بی بی جو تم نے گھر میں سکول کھول رکھا ہے یہ اس کے اثرات ہیں. ہمیں سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہم والدین کا ہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت تبھی ٹھیک کر سکتے ہیں جب ہمارا عمل درست ہوگا. اگر ہم پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے تو اس نظریے سے محبت ہمارے اگلے خون میں منتقل ہوگی، ہماری نسل میں منتقل ہوگی. دوسرا کردار جو ہے وہ اساتذہ کا ہے. آج کل کے اساتذہ، میں خود بھی استاد ہوں، یونیورسٹی سے تعلق ہے، آپ سروے کر کے دیکھ لیں، میں بڑا محتاط اندازہ آپ کو دے رہا ہوں کہ مور دین 60-70% وہ اساتذہ ہیں جو کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے اور وہ اس فیلڈ میں نہیں جا سکے اور بائی چانس پھر استاد بن گئے. اور آج بھی پڑھانے والے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمارے اپنے کولیگز ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں. کوئی جو ہے وہ اے سی بننا چاہتا ہے، کوئی کیا بننا چاہتا ہے، کوئی بیوروکریسی میں جانا چاہتا ہے، لیکن وقت گزارنے کے لیے ٹو کل دا ٹائم وہ جو ہے ٹیچنگ کر رہا ہے. تو جب پڑھانے والے میں یہ جذبات ہوں گے تو پھر اگلی نسل میں بھی اسی طرح کے جذبات منتقل ہوں گے. حالانکہ یہ وہ شعبہ تھا پاکیزہ جس کو ہم نے ہر طرح کی سہولت دینی تھی اور اس کو اتنا غنی کرنا تھا کہ استاد کسی اور کی طرف نہ دیکھ سکتا. آج امریکہ کا صدر جب اپنے عہدہ صدارت سے فارغ ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، ہاں کسی یونیورسٹی میں جا کر وہ لیکچر دے سکتا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں استاد کو وہ احترام نہیں دیا. تو جب استاد کو احترام ملے گا پھر وہ دل جمی سے پڑھائے گا، پاکستان سے محبت ڈیولپ ہوگی. اور جب استاد ہی یا ادھر ٹرائی کر رہا ہوتا ہے یا باہر کے کسی ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اس سے پھر بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں. 2 چینل ہو گئے، ایک گھر ایک استاد. تیسرا چینل نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے مسجد و محراب سے وابستہ لوگ ہیں. مسجد و محراب سے وابستہ لوگوں نے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پاکستان کو لالہ زار بنایا ہے نا فرقہ واریت کی وجہ سے، اسے لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا. بے گناہ لوگوں کو جو ہے خون میں نہلا دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے. یہ طبقہ ذمہ دار ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے اسلام کی روح پیش کرے، اور یہ اس وقت پیش کر سکتا ہے. آج بھی کوئی 50-60% لوگ ٹھیک ہیں، آج بھی جو 30% کے قریب لوگ خراب ہیں نا، ان کو فنڈنگ باہر سے ہوتی ہے. وہ فنڈنگ بند کر دیں، جس کا کھانا اسی کا گانا، جس کے پیسے آتے ہیں پھر اسی کی بولی وہ بولتی ہے. فنڈنگ ختم ہو جائے، آپ کے معاشرے میں امن آ سکتا ہے. اور ایک اور طریقہ یہ ہے نظریہ پاکستان کی بقا کے لیے کہ آپ اور میں مل کر مساجد میں ایسے لوگوں کا انتخاب کریں
ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو پڑھے لکھے ہوں. ہمیں وہ خطیب چاہیے جو انتظامیہ کے سامنے لب نہ کھول سکے، جہل مطلق ہو اور وہ یس سر کہہ کرے اور سلوٹ مارے. ہمیں ایسا امام چاہیے جو حق بات کا اظہار نہ کر سکے. تو ظاہر ہے اس طریقے سے پھر صحیح پیغام نہیں جا سکتا. تو پڑھا لکھا آدمی آئے گا، اس کا اپنا اسلوب ہوگا، اپنا طریقہ ہوگا، اس کے اثرات زیادہ بہتر ہوں گے. آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ آپ اتنا حسین یہ ادارہ بنا ہوا ہے، اس ادارے میں بھی تو لوگ ہیں نا، رہتے ہیں، لیکن کیوں دن بدن لوگ بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ کریڈٹ انتظامیہ کو بھی جاتا ہے اور اس ادارے کے جو پڑھانے والے ہیں ان کو بھی جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، انتظامیہ بھی اور مسجد و محراب کے وارث بھی. اس کے ساتھ اگلا جو کردار ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا کا ہے، پرنٹ میڈیا کا ہے، الیکٹرانک میڈیا کا ہے. یہ تینوں کا کردار ہے اپنی جگہ پر. آپ اس دور میں دیکھ لیں کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ خبریں سن رہے ہیں اور ان خبروں کے درمیان جو فوش اشتہار چلتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک کی اداکاراؤں کے اشتہار چلتے ہیں، تو اس سے نظریہ پاکستان کی حفاظت تو نہیں ہو سکتی نا. ہمیں کم از کم پیمرا کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو نظریہ پاکستان کے منافی ہے اس کو کنڈم کرے، اس کو روک دے. اور پھر یہاں ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہیں، پاکستان کی جاسوسی بھی وہ کرتے رہے ہیں، اور وہ بڑے بڑے چینلوں کے اوپر اینکر پرسن بن کر پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی بھی پھیلاتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مختلف دائرے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. اور پھر ایک دائرہ انصاف کا بھی ہے. ہماری عدالتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں. جب بر وقت مظلوم کو عدل نہیں ملتا، انصاف نہیں ملتا، تو پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو ہر طبقہ اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے. اس لیے ہم اکثر یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.